کے ساتھ کبھی پشاور جاتے، کسی شادی پہ تو ہوٹل میں رہا کرتے تھے۔ ماں کو رشتے داروں کے گھر رہنا پسند نہیں تھا۔ مالا کے کمرے کی سیٹنگ بھی اسی ہوٹل کے کمرے جیسی تھی، سفید چادریں اور بیڈ کور۔ ماں پھر سے مکس اپ کر رہی تھی، یہاں بریک فاسٹ فری ہے۔ ماں ہم ہوٹل میں نہیں، میرے کمرے میں ہیں، پھر سے یاد کروایا۔ اچھا میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ماں نماز پڑھ چکی ہے، بخت بی بی گواہ تھی، لیکن ماں کو بھول گیا تھا۔ اس کی ضد ویسے بھی سارے چار صدا میں مشہور تھی۔ مالا ان کو باتھ روم لے گئی کہ پتہ نہیں کیوں اسے خوف تھا کہ ماں پھسل نہ جائے۔ پھر سے ان کو وضو کروایا اور انہوں نے پھر سے نماز پڑھی۔ پھر وہ سونے لیٹی تو وہ بیڈ پہ دوسری طرف آ بیٹھی اور لیپ ٹاپ گود میں رکھ لیا۔ ماں اس کی طرف کروٹ لیے آنکھیں موندے ہوئے تھی، ہاتھ میں تسبیح تھی جس کے وہ دانے گرا رہی تھی۔ کام کرتے کرتے مالا نے ان پر نظر ڈالی۔ اس نے آج ماں کو کتنی سنا دی۔ یہ ہم دوسروں کا غصہ اپنی ماؤں پہ کیوں نکالتے ہیں، دوستوں پہ کیوں نہیں نکالتے، باس پہ کیوں نہیں نکالتے، کیوں ماں پہ ہمارا بس چلتا ہے، اور مائیں بھی چپ کر کے کیوں سن لیتی ہیں۔ ماں سے لڑنے کے بعد کا گلٹ، اس گلٹ کا کیا کرے انسان۔ اس کا دل برا ہونے لگا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کہتے ہیں کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھتے رہنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ کیا وہ ثواب ان ساری تلخ باتوں کو مٹا دیتا ہے جو ہم اپنی ماؤں سے کہہ دیتے ہیں؟ وہ بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی۔ ان کا چہرہ کتنا کمزور ہو گیا تھا۔ چند ہی دن میں وہ مرجھا سی گئی تھی اور چہرے کے بائیں طرف کی جلد لٹک گئی تھی۔ جیسے ملالہ یوسف زئی کا چہرہ فشل نرو کے ڈیمیج ہونے سے ایک طرف مختلف ہے، ایسے ہی ماں کا چہرہ بائیں اینگل سے مختلف تھا۔ یہ اس نے آج نوٹ کیا تھا۔ ماں کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ وہ سوچتی نظروں سے انہیں دیکھے گئی۔ تبھی ماں نیند سے جاگی، چونک کے اسے دیکھا۔ آج میں نے رات کو چائے نہیں پی، گھر والوں نے بھی ہمیں چائے بھی نہیں پوچھی۔ کون سے گھر والے ماں؟ جن کے گھر ہم آئے ہوئے ہیں۔ وہ دل کھول کے ہنس دی۔ ماں ہم اپنے گھر میں ہیں۔ او اچھا، بے اختیار ماتھے کو چھوا، جیسے اپنے بھول جانے پہ شرمندگی ہوئی ہو۔ ہم اسلام آباد نہیں آئے ہوئے، تمہارے ماموں کے گھر؟ نہیں ماں، ہم میرے کمرے میں ہیں۔ ماہی سے کہو سو جائے۔ ماں نے اس کی طرف سے کروٹ موڑ لی۔ ماہی کہاں ہوتی ہے ماں؟ اس نے دہرایا۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں۔ وہ آنکھیں موندے بڑبڑا رہی تھی۔ مالا نے دوبارہ لیپ ٹاپ کھولا ہی تھا کہ ماں کی دھیمی سی آواز آئی۔ وہ بچہ پھر کہاں گیا؟ ماں نے تیزی سے لیپ ٹاپ بند کیا۔ مالا نے تیزی سے لیپ ٹاپ بند کیا۔ اس کا سانس رک گیا تھا۔ شش ماں، سو جائیں۔ اس نے ان کا کندھا تھپتھپایا۔ ایک لمحے کو جیسے اس کا گلا بند ہونے لگا تھا، پھر اس نے گہرے گہرے سانس لیے۔ ماں اور ماہی اس بچے کو بھولتی کیوں نہیں تھی؟ چلی ویک کے اس چھوٹے سے گھر میں اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ ماہی لانگ روم کے صوفوں پہ تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے نیم دراز تھی۔ ہاتھ میں ریموٹ تھا اور بے توجہی سے چینل بدل رہی تھی۔ دفعتاً اس کی نگاہ ٹی وی کے کیبن پہ پھسلتی گئی۔
وہ بدوقت اٹھی اور ننگے پیر چلتی کیبن تک آئی، اسے کھولا اور اپنا اسکیچ بک نکالی۔ واپس صوفے پہ بیٹھتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے صفحے پلٹنے لگی، یہاں تک کہ وہ تصویر سامنے کھل گئی۔ مبینہ اس تصویر کو دیکھتے گئی، خاموشی سے، پلک جھپکائے بغیر۔ وہ ایک 3-4 سال کے بچے کی تصویر تھی۔ ان کی نگاہوں میں جو بھی مسائل تھے، ان سب کا ذمہ دار یہ بچہ تھا۔ کیا وہ مالا کی طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہے گی؟ کیا وہ مالا کی طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہے گی؟ کیا وہ اس حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش کرے گی جو اس کے سامنے منہ کھولے کھڑی تھی، وہ حقیقت جو اس کو نگلنے کے لیے تیار تھی؟ بلکہ اس کو کیا، اس کے پورے خاندان کو؟ نہیں، وہ مالا نہیں تھی، وہ ماہی تھی۔ اسے اس معاملے کو خود ہی ختم کرنا تھا۔ کوئی ماہی کی نہیں سنتا تھا، لیکن وہ ایک بات جانتی تھی، ماہی کا انداز کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور ڈاکٹر رائد کے نام سے ایک چٹ کھولی، پھر اس کی انگلیاں ٹائپ کرنے لگی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور ڈاکٹر رائد کے نام سے ایک چیٹ کھولی، پھر اس کی انگلیاں ٹائپ کرنے لگی۔ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، کیا کل یا پرسوں ہم مل سکتے ہیں؟ ڈاکٹر رائد اس کے شہر سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پہ موجود شہر وینکوور میں رہتے تھے۔ وینکوور ایک بڑا شہر تھا، دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں سے ایک۔ آباد، اور وہ ویک اینڈ پہ وینکوور جایا کرتے تھے اور وہاں دن گزارتے، شاپنگ کرتے، پھر واپس آ جاتے۔ وہ وہاں سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے، انجوائے کرنے، مزے کرنے۔ مگر ایک دفعہ ماہی وہاں کچھ اور لینے جائے گی، ان تمام سوالوں کے جواب لینے جو اس کو راتوں کو جگاتے رہتے تھے۔ نیکسٹ آگے پڑھیں گے کل۔ اللہ حافظ۔